اچھا، اگر قرآن سنت حدیث میں نہیں ہے لیکن کچھ اسکالرز نے اس میں کوئی کام کیا تو انہوں نے کیا کیا ہے، کیا ریزنز انہوں نے بیان کیے ہیں، ان ریزنز کی بیسس پہ آپ خود انالیسس کریں گے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، تو پھر آپ یہ کرتے. تو اصل طریقہ یہ ہے. تو اسی طرح ہی میں آپ سے یہ عرض کروں گا ان ٹرانزیکشنز پہ کہ آپ آئیں. آئیے ایک بڑا انٹرسٹڈ کیس اسٹڈی آپ کو وہ مل جائے گی، یہ پیپر کرنسی پہ. یہ آج کل کی بات تو نہیں ہے، یہ اب سے کوئی 100-200 سال پہلے کی بات ہے. اصل میں یہ تھا کہ جب یورپین کنٹریز کے لوگ وہ مسلم ممالک میں آئے تو انہوں نے یہ پیپر کرنسی وہاں پہ یہ انٹروڈیوس کی تھی. ورنہ اس سے پہلے تو یہ تھا مسلمانوں کے ہاں تو بس وہ سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے نا، وہ بادشاہ بناتے ہوتے تھے، تو وہ بات تھی. تو اب اس وقت یہ سوال آیا کہ جناب یہ پیپر کرنسی کی کیا حیثیت ہے. تو جو قدیم روایتی فقہ ہیں جو اب سے 100-200 سال پرانے فقہ ہیں تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، کرنسی جو ہے وہ تو سونا چاندی کے سکے ہی ہوتے ہیں جو دینار یا درم ہوتے ہیں. یعنی دینار وہ ہوتے جو سونے کے سکے تھے اور درم وہ تھے جو چاندی کے تھے. تو وہ کہتے ہیں یہ پیپر کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے کوئی زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتی. تو یہ اب سے کوئی 100-200 سال پرانے فقہ نے اس میں کیا. اچھا، اس کے بعد جدید فقہ آپ کہہ لیں گے اس کے بعد، اچھا اس زمانے میں تو اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ نہیں جناب یہ پیپر کرنسی کی بھی کوئی حیثیت ہے، یہ بھی ہے سب کچھ. اور اب تو تقریباً تمام فقہ ایگری ہو گئے ہیں. اب آ کے وہ کہتے ہیں ہاں جناب یہ پیپر کرنسی یا پلاسٹک کرنسی ہے، وہی ہے جو آپ کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ اپ کرتے ہیں. اور انفارمیشن کرنسی بھی اب بن گئی ہے کہ جس میں آپ آن لائن ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں، پیمنٹ کر دیتے ہیں آپ. تو یہ اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو دینار اور درہم کی ہے، اور ان پر بھی زکوٰۃ کا حکم وہی ہوگا جو سونا اور چاندی پہ ہوتا رہا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سونا اور چاندی کے سکے ہی ہوتے تھے نا، تو انہوں نے پھر یہی جو ماڈرن فقہ ہیں تو انہوں نے اس میں یہی کیا کہ جناب بالکل یہ جو آپ کے پاس جتنا کیش آپ کے پاس پیپر کرنسی کی شکل میں ہو، یعنی نوٹس کی شکل میں ہو، یا آپ کا کوئی ڈیبٹ کارڈ میں یا بینک اکاؤنٹ کے اندر جو آپ کے یہاں جتنا بھی آپ کے ہاں کیش ہے یہ سارا ہے. اور اسی طرح انفارمیشن کرنسی کے ذریعے بھی اگر کیش ہے آپ کے ہاتھ میں، ان سب پہ زکوٰۃ ہوگا آپ پہ. تو یہ اب آئیے اب اس کی دونوں کی دلیل پہ غور کرتے ہیں. اب پہلے جو پرانے فقہ ہیں 100-200 سال پرانے، انہوں نے پیپر کرنسی کو جو نہیں مانا کہ نہیں جناب یہ تو کیش ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے وہ پھر کچھ احادیث بیان کرتے ہیں. پہلے ان کی پڑھ لیتے ہیں. عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں، یعنی عمر بن شعیب صاحب کے جو دادا جی ہیں وہ صحابی تھے. تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ خاتون اپنی بیٹی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں جی. آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روز قیامت ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے. تو اس پہ وہ خواتین وہ ڈر گئی ہیں، وہ پھر کنگن اتار کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا اور عرض کیا کہ میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرتی ہوں. تو دیکھیے کتنی ان میں ایتھیکل شوق تھا بیٹی میں، تو بیٹی نے فوراً دے دیے. تو اچھا یہ دیکھیے کہ یہ تو زکوٰۃ کی اصل بات تھی. تو خاتون نے صرف زکوٰۃ ہی نہیں دی بلکہ اور بھی بہت کچھ ان کا جی یہ سارا کنگن جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں وہ لگا دیں، یہ کیا انہوں نے. پھر ایک دوسری حدیث میں آتی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ کتنا تھا کہ یہ مساوی یعنی ایکویلنٹ تقریباً 200 درم جتنا بڑا تھا، اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی ایک وہ ہوتی نا ایگزمپشن، تو زکوٰۃ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی تھی کہ یہ اسپیشلی خاص طور پر سونے کے لیے
کہ بھی اس سے کم اگر ہے تو پھر زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس 200 درہم ہے اور ان پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ ضرور دیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی 200 دینار سونا سال بھر رہا ہو تو اس پہ صرف 0.5 دینار ہی زکوٰۃ ہے آپ پہ۔ تو اگر ایسا ہے یعنی یہ دونوں شرائط یا ان میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ پہ۔ یعنی یہ اصل میں جو حکم ارشاد ہوا یہ اب دیکھیں 20 درہم یہ وہ تھے، درہم جو ہے یہ چاندی کے سکے تھے، تو فرمایا آپ کے پاس 1 سال تک ہے تو پھر آپ 5 درہم ضرور اس پہ دیں، یعنی یہ کتنا ہے وہی 2.5% ہے نا۔ اچھا اسی طرح لیکن آپ نے ایگزمپشن یہی کر دی کہ 200 درہم اگر ہیں تو پھر دیں، اتنے نہیں ہیں، اس سے کم ہے آپ کے پاس تو پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ پہ۔ اسی طرح جو سونے کے دینار ہے وہ اگر 200 ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو 0.5 دینار ہی آپ دیں، یعنی وہ اس کے لیے پھر بہت کم اس کا وہ فارمولا بنا کہ بھی بس اتنا آپ یہ دیں، یعنی آپ یہ دیکھیں گے 0.25% یہ بنے گی زکوٰۃ، اس میں سونے کی فرمائی تھی۔ تو اب وہ قدیم فقہا وہی کہتے ہیں کہ جناب یہی سونا اور چاندی کیش تھا، اسی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اب جب یہ مسلم ممالک میں پیپر کرنسی شروع ہوئی تو پھر فقہا نے سونا چاندی کے سکے کے ذریعے سے زکوٰۃ کا استعمال کرنے لگے، اور بعض اس میں اس زمانے میں قائل ہو گئے تھے کچھ نہیں، وہ اختلاف تھا، لیکن اب تو اتفاق ہو گیا، سبھی کہتے ہیں کہ جی پیپر کرنسی وہ کیش ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تب جدید جو فقہا ہیں وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے مزید وہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ تمام ممالک کے انسانوں میں پیپر کرنسی، پھر پلاسٹک کرنسی، اب انفارمیشن کرنسی بھی بن چکی ہے، تو اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو سونا چاندی کی طرح ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا وہی حکم ہوگا کہ جیسا آج کل ہے۔ اس کے لیے پھر وہ دلیل عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت میں انہوں نے یہ ایک پلان کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے، اب فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹوں کی چمڑوں سے درہم بنانے کا ارادہ کیا ہی کیا تو انہوں نے تو، لیکن اور صحابہ نے کہا کہ جناب یہ آپ اگر اس کی کرنسی بنائیں گے چمڑوں کے ذریعے تو تب تو اونٹ ختم ہو جائیں گے، تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے پھر کینسل کیا۔ تو اس سے ہی پھر جدید فقہا وہی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی کی کرنسی ہوتی تھی، اسی طرح آپ ہی کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے چمڑوں کا درہم بنانے کا ایک سوچا تھا، کیا نہیں انہوں نے کہ چلو یار یہ نہ ہو اونٹ جو ختم ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے کیا نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک پیپر کرنسی کی حیثیت سونا کے سکے دینار کی ہے، اچھا لیکن میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ یہ چاندی کے ایکویلنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کیلکولیشن اگر کریں نا تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ زیادہ آتی ہے، سونے کے دینار کے حساب سے کریں گے تو کم زکوٰۃ بنے گی، تو زیادہ ہی دینی چاہیے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سرنڈر کر رہے ہیں اپنے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا اس میں سے تو وہ کریں، اور وہ جو زیادہ ہو جائے گا تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی دے دیتا ہے، اور آخرت میں تو کنفرم گارنٹی ہے کہ وہ سب کچھ ملے گا، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد آپ نے یہی فرمایا تھا کہ بھئی اپنے آپ مال کو، اپنے ایسٹس کو آپ آخرت میں سنبھال کے رکھیں، کہ پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ آخرت سے رہے گا آپ کا، تو یہ اتنی ہے۔ اچھا اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، انہوں نے، اب امام مالک جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال بعد کے بڑے اسکالر گزرے مدینہ منورہ کے، تو انہوں نے فرمایا اگر لوگ اپنے درمیان چمڑوں کے ذریعے خرید و فروخت کو رائج کر دیں، یہاں تک کہ وہ چمڑے ثمن
समन यानी कैश और सिक्का की हैसियत इख्तियार कर जाए तो मैं सोने चांदी के बदले इन चमड़ों को उधार फरोख्त करना पसंद नहीं करूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 साल बाद भी, अब ये ताबईन में से स्कॉलर है, तो उनके ज़माने में भी ये सिलसिला हो रहा था चमड़े के सिक्कों का। तो उन्होंने वही उसको समझा कि भाई जनाब, मैं भी इन चमड़ों को उधार फरोख्त करना पसंद नहीं करूंगा, कि यार ये अजीब सी, उनको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन बहरहाल मुसलमानों ने किया हुआ था ये सिलसिला। तो मुस्लिम हुकूमतें चूंकि अब करेंसी का सबूत दे रही हैं तो इन पे ज़कात होगी, यानी ज़कात वही होगी। और ये अब मेरा भी इन्हीं मेजॉरिटी के साथ ही मैं एग्री हूँ कि ये जो चांदी के सिक्कों के इक्वलेंट हो जाएगी जो 2.5%, यानी आपके पास जितना कैश भी होगा, आपने एक जो टाइम तय किया हुआ है ज़कात उस दिन देते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो यकम रमज़ान को देते हैं, तो यकम रमज़ान में आपके हाथ, आपके बैंक अकाउंट में जितना भी कैश है उसका 2.5% आप ज़कात दीजिए लोगों की खिदमत के लिए।